محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں کہ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، دیکھو وہ آگ ہے جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، دیکھو وہ آگ ہے جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسا جھٹلایا کرتے تھے؟ کیسا جھٹلایا کرتے تھے؟ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کر کے، ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، ماں باپ کے ساتھ جس طرح سے ہمیں خدمت کرنا چاہیے تھا، ماں باپ کی بات جس طرح سے ہمیں ماننی چاہیے تھی، اس طرح سے ہم نے نہیں مانا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک مٹی میں ملے، وہ انسان برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جن کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہ کر سکے، وہ انسان برباد ہو، ہلاک ہو۔ میرے بچوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی باتوں کو ماننا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ ساتھ علماء علم اور علماء سے محبت کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ ساتھ کس سے محبت کرنا؟ آپ کے جو استاذ ہیں، آپ کے جو دینی استاذ ہیں، جو آپ کو دین کا علم دیتے ہیں، جو آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ اپنے استاذ سے محبت کریں۔ عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں، عمر بن عبد العزیز یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، عبداللہ کا بیٹا، کہتے ہیں اگر تمہیں ہو سکے تو عالم بنو، اگر تم سے ہو سکے تو کیا بنو؟ عالم بنو۔ آج ہمارے ماں باپ کیا بناتے؟ انجینئر، یہ بنو وہ بنو، عالم نہ بنو۔ عالم میں کتنا کمائے گا؟ عالم بنو، عالم نے اگر نہیں بن سکتے ہو تو معلم بنو، معلم یعنی طالب علم بنو، علم حاصل کرنے والا بنو۔ اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ضرور کرو کہ علماء سے، جو عالم دین ہے ان سے محبت کرو۔ نمبر 3، کس سے محبت کرو؟ علماء سے محبت کرو۔ نمبر 1 علم حاصل کرو، نمبر 1 عالم بنو، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 معلم بنو، نمبر 3 علماء سے یعنی جو آپ کے استاذ ہیں ان سے محبت کرو، نمبر 4 علماء سے نفرت نہ کرو۔ اگر محبت نہیں کر سکتے ہو تو نفرت نہ کرو۔ یہ علماء کا مقام ہے، علماء سے محبت، ماں باپ کے ساتھ ساتھ، والدین کے ساتھ ساتھ، آپ کے جو استاذ ہیں جنہوں نے آپ کو اسلام کی دعوت، قرآن و حدیث کی دعوت، اسلام جیسی نعمتیں، ماں باپ کی اہمیت وہ فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس سے زیادہ استاد کا عزت و احترام کرنا ہمارے اوپر بہت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اے وہ لوگ ہو، تمہارے ماں کے قدموں تلے، تمہارے ماں کے قدموں تلے یعنی ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ وہ جنت کیسا؟ حضرت معاویہ بن جہامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں جانے کا، یہ جو ہے معاویہ بن جہامہ جہاد میں جانے کا ارادہ کیا، وہ سوچا کہ میں جہاد میں جاؤں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو کہے
کہ ہاں زندہ ہے، تو جاؤ ان کی خدمت کو لازم پکڑو، اپنے ماں باپ کی خدمت کو لازم پکڑو، یہی جہاد ہے۔ ماں باپ کے خدمت کرنا بھی جہاد ہے، ماں باپ کو خوش رکھنا یہ جہاد ہے، ماں باپ کے اعمال، ماں باپ ہمیں جو حکم دیتے ہیں کام کرنے کے لیے وہ کام کو کرنا یہ جہاد ہے۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جا کے توڑ پھوڑ دینا، جا کے بے قصور کسی کو گالی دے دینا یہ جہاد نہیں ہے میرے بچوں، میرے پیرنٹس۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ سے اگر آپ کے ماں باپ خوش ہیں تو سمجھ لیجیے آپ جنتی انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے۔ اگر آپ سے ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں تو آپ کے لیے کامیابی جنت، آپ کے لیے جنت میں بہترین نہریں اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے۔ کیا تیار کر رکھی ہے؟ سنیے وہ خوشخبری و بشارت سنیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، بشارت دیجئے، کن کو؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایمان لائے، آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کیے۔ عمل صالح کیا ہے؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور دیگر نیک اعمال کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کا دل کو جیت لینا، ماں باپ کو خوش کر لینا، ماں باپ آپ سے راضی ہو جانا، یہ بہت بڑا چیز ہے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سنتے نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے سنتے نہیں ہیں۔ کیوں کر سنیں؟ کیوں کر سنیں؟ آپ ماں باپ کی سنتے ہو؟ جو آپ کے ماں باپ آپ کی سنیں؟ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سارے چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ واقعی میں جنت کے مستحق ہوں گے۔ اور ماں باپ موجوب جنت ہے، ماں باپ موجوب جنت ہے، ماں باپ جنت ہے۔ یہی وجہ ہے کوئی علماء، کوئی فقہاء، محدثین، صحابہ کے اندر یہ چیز تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے، وہ انسان مشکلات سے بچتا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ بنی اسرائیل کا، 3 لوگ سفر کرتے رہتے ہیں اور اچانک آندھی طوفان آ گھرتا ہے، وہ اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے ایک سرنگ کے اندر، ایک غار کے اندر، ایک گوفے کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اندر گھس جاتے ہیں، لیکن اوپر سے چٹان لڑکتا ہوا اس گوفے کے اندر منہ میں آ کر کے اس کے دروازے کو، اس کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ نہ وہاں روشنی ہے، نہ کوئی اجالا ہے، نہ کوئی بلڈوزر ہے، نہ کوئی ٹیکنک، کیا کہتے کوئی بھی چیز ہے جس سے وہ بچ سکے، جس سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ معلوم ہے کس چیز سے حفاظت ہو؟ اس میں سے ایک نے یہ حوالہ دیا، اے اللہ تو جانتا ہے، تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، اے اللہ تو دلوں کی بات جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں کوئی ریاکاری کے لیے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ میں بکری کا چارہ لانے کے لیے کافی دور چلا گیا۔ جب میں چارہ لے کے آیا، دودھ کو نکال کر کے میں اپنے والدین کے پاس گیا تو ہمارے والدین سو چکے تھے، اور میری عادت تھی جب تک کہ میں اپنے ماں باپ کو کھلا پلا نہ دوں اس وقت تک میں اپنے بیوی بچے کو نہیں دیتا تھا۔ ہمارے بچے ہمارے پاؤں کے پاس لڑکتے رہ گئے، روتے رہ گئے، لیکن ہم نے اپنے بچے اور بیوی کو نہیں دیا، اور ہم نے یہ بھی گوارا نہیں سمجھا کہ میں اپنے والدین کو جگا دوں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو جگا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں جگا دوں اور ان کے نیند میں خلل ہو جائے، کیونکہ بوڑھے لوگوں کو نیند بہت مشکل سے آتی ہے، اور میں جگا دوں تو ان کو پھر نیند نہ آئے۔
اور ایسا میں کھڑا رہا یہاں تک کہ ان کی نیند پوری ہو گئی، وہ نیند سے بیدار ہوئے اور میں دودھ کا پیالہ ان کے ہاتھ میں دیا، وہ پیے. پھر میں اے اللہ اگر یہ کام تیرے رضا کے لیے کیا تھا، تیرے خوشنودی کے لیے کیا تھا، تو اے اللہ آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دیجیے. اللہ اکبر. یہ دعا کرنا تھا کہ وہ چٹان جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، وہ تینوں کی تینوں نکل آتے ہیں. میرے بچوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے دنیا کی مصیبت بھی ہمارے اوپر سے ٹلتا ہے، دنیا کی مصیبتیں بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے اس دنیا میں جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ معلوم ہے آپ نے کیا فرمایا، کیا کہا؟ وہ حدیث میں آپ کو سناؤں. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی. آپ نے کہا من احق الناس بحسن صحابتی. قال امک. قال ثم من؟ 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 چوتھی دفعہ جو کہا قال ثم من، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ قال ابوک. متفقن علیہ کی حدیث ہے یہ، یعنی یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں موجود ہے. کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ایک آدمی، ایک نوجوان ہٹا کٹا آتا ہے اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں اس دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ معلوم ہے آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا من احق الناس، اس دنیا میں من احق الناس بحسن صحابتی، اس دنیا میں کون ہے؟ آپ نے کہا قال امک. قال امک، تمہاری ماں. انہوں نے کہا ثم من، اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ قال امک. دوسری دفعہ بھی آپ نے کہا تمہاری ماں. انہوں نے کہا قال ثم من، اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ قال امک. آپ نے کہا تمہاری ماں. انہوں نے چوتھی دفعہ کہا اے اللہ کے نبی قال ثم من، اس کے بعد کون؟ کہتے ہیں قال ابوک، تمہارے باپ. تمہارے باپ ہیں. اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے بچوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کے ساتھ چلنا، ان کو خوش رکھنا. آج ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم نے ابو جی سے چیز مانگا نہیں دیا. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے جو چیز مانگا وہ نہیں دیا، لیکن ماں باپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہم سے مانگ رہے ہیں وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ہمارے بچے کے لیے، ہمارے بچے کے لیے صحیح نہیں ہے. اور ہمیں کیا لگتا ہے ہمارے ماں باپ ہمارے سنتے نہیں ہیں، مجھ کو دیتے نہیں ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ماں باپ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے سارے مشکلات، آپ کے مشکلات ان کے ہوتے ہیں، آپ کی پریشانی ان کے لیے ہوتا ہے. آپ کو تھوڑا سا کھانسی ہو جائے، تھوڑا بیمار ہو جائے، وہ اپنا نیند حرام کر لیتے ہیں، اپنا چین کو حرام کر لیتے ہیں، رات بھر وہ کربٹ بدلتے ہیں. آپ رات میں ٹھنڈی کے موسم میں اگر ماں باپ کے پاس بستر نہ ہو اور اس بستر میں اگر آپ پیشاب کر دیتے ہیں تو گیلے والے بستر میں وہ خود سو جاتے ہیں اور سوکھے والے جگہ میں آپ کو سلاتے ہیں. یہ ماں باپ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے والدین، والد جنت کا بہترین دروازہ ہے. والد جنت کا بہترین دروازہ ہے. میں پانی پی سکتا ہوں بچے لوگ؟ ہاں سر. جزاک اللہ. الحمدللہ. والدین کیا ہے؟ جنت ہے. والدین جنت کا بہترین، والد جو ہے، باپ جو ہے، کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے. اب نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھے سے اچھے کام کر رہے ہیں، دروازہ کیا ہے؟ آپ سے کلوز ہے. اچھے سے اچھے سامان لے کے آئے ہیں، بہترین آپ کے ساتھ چیزیں ہیں، لیکن جو جنت کا دروازہ ہے، انٹری پاس جو ہے، جس جنت میں
जिस बाप को खुश करके जन्नत में आपको दाखिल होना था, वो बाप आपसे नाराज है। वो बाप क्या है? तो हेलो भाइयों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें और साथ में वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।